بن الخطاب کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ جب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ 690 میں مسلمان ہوئے، آپ لوگوں کو پتا ہوگا، he was a staunch opponent of رسول اللہ. حضرت عمر بن الخطاب اللہ کے نبی کے بہت زیادہ اپوزیشن میں تھے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طیش میں آ کر نعوذ باللہ قتل کرنے جا رہے تھے، یہ سب واقعہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، تو ان کی جو بہن تھی وہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہی تھی. بڑا مشہور واقعہ ہے. تو حضرت عمر بن الخطاب طیش میں آئے، دروازہ نوک کیا اور کہا تم کیا پڑھ رہی تھی، اور پھر انہوں نے جب ہیزیٹیٹ کیا بتانے سے تو ان کو مارا حضرت عمر بن الخطاب نے. اس کے بعد حضرت عمر بن الخطاب نے جب ان کا جذبہ دیکھا، ان کی کنسسٹنسی دیکھی اپنی بہن کی، تو عمر بن الخطاب نے مارنا انہیں چھوڑ دیا، کیونکہ ان کے ذہن میں آیا کہ میری بہن مجھ سے اتنا ڈرتی ہے، اگر یہ کہہ رہی ہے کہ تم جو مرضی کر لو، مجھے جتنا مرضی مارو، میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں چھوڑوں گی، میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گی، تو کچھ تو بات ہے اسلام میں کہ یہ بہادر بن گئی ہے. تو انہوں نے کہا اچھا چلیں مجھے قرآن سنائے. کیا پڑھ رہی تھی آپ؟ سنائیے مجھے بھی. تو وہ ایک صحابی تھے جو وہاں انہیں قرآن سنانے آئے تھے، انہوں نے پھر وہ آیات پڑھی قرآن کی. وہ آیات تھی طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ جیسے جیسے سورہ طٰہٰ سنتے گئے ان کی آنکھوں سے آنسو آتے گئے. اس کی وجہ حضرت عمر کے دل میں یہ بات تھی کہ جب سے اسلام آیا ہے ہماری زندگی اجیرن ہو گئی ہے، ہماری زندگیاں مشکل میں پڑ گئی ہیں. باپ بیٹے سے لڑائی کر رہا ہے، سوسائٹی میں درہم بھرم مچ گیا ہے، ماں بیٹے کے خلاف ہو گئی ہے، بیٹا ماں کے خلاف ہو گیا. یہ کیا کیا ہے رسول اللہ نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہماری سوسائٹی کے ساتھ؟ اسلام برڈن ہے ہمارے لیے. اور جب وہ یہ سوچ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے، تو تبھی یہ آیت ان کے سامنے ریسائٹ ہوئی، مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. ٹرانسلیشن کیا ہے اس کی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ طٰہٰ، یہ قرآن ہم نے تمہیں مشکل میں ڈالنے کے لیے نازل نہیں کیا، إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، بلکہ یہ قرآن تو تذکرہ ہے خشیت والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. اب سیم ہماری بھی یہی تھنکنگ ہے کہ اسلام ہمیں برڈن کرنے آیا. اسلام میں پردہ ہے، اسلام میں یہ حرام ہے، اسلام میں وہ حرام ہے، اسلام کہتا ہے ٹائم نہ ضائع کرو، اسلام کہتا ہے شراب نہ پیو، اسلام کہتا ہے یہ نہ کرو وہ نہ کرو، موویز نہ دیکھو وغیرہ وغیرہ. بہت سی چیزیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں نا کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو، ایوری تھنگ. تو یاد رکھیے کہ دین اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے، اللہ کے نبی سے زیادہ انسانیت کا کوئی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا. The greatest reformer that the world has ever seen is رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ میں نہیں کہتا، مائیکل ایچ ہارٹ، ول ڈیورنٹ، میں نے آپ کو ول ڈیورنٹ کی پہلی کلاس میں کوٹ سنائے تھے. Then there is another جارج برنارڈ شاء، برٹش فلاسفر جارج برنارڈ شاء. پتہ آپ کو جارج برنارڈ شاء کیا کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کرسچن ہوتے ہوئے؟ He says کہ مجھے پورا یقین ہے کہ اگر آج کے دور میں مسلمانوں کے نبی آ جائیں، 1930s میں اس نے بات کی تھی کہ اگر آج کے دور میں رسول اللہ آ جائیں ان کے نبی، تو وہ سارے مسئلے حل کر دیں گے. ریسزم، انٹالرنس، نفرتیں اور یہ جو لڑائیاں ہو رہی ہیں، جو ورلڈ وار ہو رہی ہے، یہ اگر ان کا حل کسی کے پاس ہے تو وہ مسلمانوں کے نبی کے پاس اور ان کے لائف سٹائل کے پاس. یہ جارج برنارڈ شاء کا کوٹ ہے.